بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی کا معلم کتاب ہم پڑھ رہے، اس میں پہلا جو سبق ہے اس میں کلمہ بامانہ لفظ کو کہتے ہیں جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہو، جیسے زید، رجل، مرد، اس کا کوئی معنی ہے تو یہ کلمہ ہے، اور جس کا کوئی معنی نہ ہو، صحیح ہے، اس کو مہمل کہتے ہیں۔ یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، جیسے روٹی، شوٹی۔ اب شوٹی کیا ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، اس کو مہمل کہیں گے۔ یہ ویسی اضافی ہم نے بتا دی، اس کتاب میں نہیں۔ کلمہ کی پھر 3 قسمیں ہیں، اسم ہے، فعل ہے اور حرف ہے۔ کلمے کی جو پہلی قسم ہے اسم، اس کی تعریف یہ ہے کہ اسم اس کلمے کو کہتے ہیں جس میں تینوں زبانوں میں سے کوئی زمانہ نہیں پایا جائے اور اس کے معنی خود سمجھ میں آ جائے، کسی دوسرے لفظ ملانے کے لیے کوئی محتاج نہ ہو، اور اس میں کام کا ہونا یا کرنا بھی نہ پایا جائے، جیسے کہ رجل، ایک مرد۔ اب اس کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے، اور یہ کیا ہے، اسم ہے، صحیح۔ اور دوسری قسم فعل ہے۔ فعل اسے کہتے ہیں جس میں تینوں زمانے میں سے کوئی زمانہ پایا جائے، یعنی ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی ایک زمانہ لازمی پایا جائے گا، اور اس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا بھی سمجھا جائے گا، جیسے ضربہ، مارا اس ایک مرد نے، یا یضربو، مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد، یہ فعل ہو گیا۔ حرف اس کو کہتے ہیں جس کا اپنا معنی تو ہو لیکن وہ اپنا معنی مستقل بذات ہی نہیں دے سکتے، اس کے لیے اسم یا فعل کو جب ہم ملائیں گے تب اس کا معنی ہمیں مکمل سمجھ میں آ جائے گا، جیسے فی ہے، علی ہے اور الہ ہے، یہ سب، جیسے فی میں، اندر، اور الہ تک، اور من سے۔ اب ویسی سے سمجھ آپ کہو گے من سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن آپ جب کہو گے من المسجد الی البیت، مسجد سے گھر تک، تو یہ من کا معنی بھی سمجھ میں آ گیا، الہ کا معنی بھی سمجھ آ گیا کہ آپ نے اس کے ساتھ 2 اسموں کو جوڑ دی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ 3 قسمیں سمجھ میں آ گئی۔ اچھا، اسم کی پھر 2 قسمیں ہیں، معرفہ اور نکرہ۔ معرفہ کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام کو کیا کہتے ہیں، معرفہ، اور نکرہ کسی خاص عام شخص ہو، چیز ہو، جگہ ہو، عام ہو۔ معرفہ کی مثال جیسے زید، خاص مرد کا نام ہے، اور نکرہ کی مثال جیسے رجل، کوئی ایک مرد، کوئی بھی ہو سکتا ہے، رجل مرد ہو سکتا ہے کوئی۔